بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بعد از قربانی، ثم کے ساتھ کیا پڑھو گے؟ بعد از قربانی، قربانی کرنے کے بعد کیا کرو؟ لے یکزو چاہیے کہ ختم کرو تفثہم میل کچیل اپنی، یعنی احرام کھول دیں۔ میل کچیل ختم کرنے کا مطلب یعنی احرام کھول دیں، احرام کی میل کچیل صاف کر دیں۔ والیوفو نیچے لکھا ہے صرف نیازات اللہ کو پورا کرو، اللہ کے نام کی نظریں۔ والیوفو چاہے کہ وفا کرو، پوری کرو۔ نذورہم چاہے کہ پوری کریں اپنی منتیں جو اللہ کے نام کی ہیں۔ والیطوفوا بالبیت العتیق، والیطوفوا اور چاہیے کہ طواف کریں۔ یہ طواف سے مراد طواف زیارت جو فرض ہے کعبہ کا، طواف زیارت۔ سورہ بقرہ میں کچھ احکام تھے، اب یہاں حج کے ضمن احکام آ رہے ہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، عتیق کا کیا معنی؟ عتیق کا کئی معنی کیے گئے۔ ایک عتیق کا معنی پرانا گھر، ایک عتیق کا معنی پرانا گھر، اس لیے کہ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اور دوسرا عتیق کا معنی جو ظالموں اور جبابرہ سے آزاد ہے۔ اور تیسرا عتیق کا معنی یہ ہے کہ اس میں یعطے کو اللہ رب العزت آزاد کر دیتے ہیں۔ اس گھر میں رکاب المذنبین من العذاب، اللہ اس گھر میں آنے والوں کی گردنیں آزاد کر دیتے ہیں عذاب سے، سمجھ گئے؟ اس لیے اس کو بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کی روایت یا ایک مقصد کے لیے لائیے، امام قرطبی حنفی نہیں ہے، امام قرطبی محدث بھی ہے فقیہ بھی ہے، اور یہ حنفی نہیں ہے۔ وہ روایت جہاں پر لے آیا، کیا لایا؟ حضرت ابن عباس کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا ترفع الایدی فی سبع مواطن، 7 مقام پہ رفع یدین کیا جائے۔ ایک کیا ہے؟ افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، اور استقبال البیت جب کعبہ کا استقبال ہو، صفا اور مروہ اور جمرتین جو بڑے بزرگ کے پاس جانا ہے، ہاں اس کے پاس جو بڑا جمرہ ہے، یہ حدیث۔ اور ذاہب الثوری وابن المبارک و احمد و اسحاق، کیا مطلب؟ ابن عباس کی اس حدیث پر امام سفیان ثوری، ابن مبارک اور احمد اور اسحاق کا عمل ہے۔ تمہیں کوئی نہیں پتہ چلا؟ یہ تابعین کا عمل خیر القرون کا جو روایت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خصوصاً فقہا کا عمل۔ تو بعض غیر مقلد جو اس کی سند پہ اعتراض کرتے ہیں، جہاں پر امام قرطبی لکھ رہا ہے کہ ان محدثین کا اس پہ عمل ہے، اور یہ محدثین ہے خیر القرون کے، اور خیر القرون کا تعامل اگر روایت سندر کمزور بھی ہو تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ مضبوط۔ یہ جو مشہور ہے تعامل، یہ انشاءاللہ ترابی کی بات میں ذکر کروں گا کہ اس میں 2 غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی یہ ہے کہ لوگوں نے تعامل سمجھا پاکستانی مولویوں کا، پاکستانی مولویوں کا تعامل گدھے کی لات جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تعامل کس کی اہمیت ہے؟ خیر القرون کے تعامل کی۔ ہاں بھائی جی ہو یا نہ ہو، بہرحال سبق جاری ہے۔ دیکھو ذالکا، یہ حکم سن چکے ہو، ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو انسان جو عظم تعظیم کرے گا اعتقاداً و عملاً اللہ کی تحریمات اللہ کا مسئلہ آ گیا، فہو خیر اللہ عند ربی، پس وہ بہت بہتر ہے بس اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور حلال کر دیا گیا۔ کیا لکھا ہے نیچے؟ صوم تحریمات
غیر اللہ کی تحریمات توڑ دو، کیونکہ حلال کیا گیا واسطے تمہارے الانعام کے نیچے صائبہ بحیرہ اور حام، ان سب کو حلال کر دیا گیا۔ مشرکین کی پابندیاں توڑ دو، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے، اور وہ پڑھا جائے گا کہاں؟ سورۃ الانعام آیت 145، سورۃ النحل آیت 115، سورہ بقرہ آیت 173، سورۃ المائدہ آیت 3۔ یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس، وہی 4 حرام ہے، حرم علیکم المیتہ والا، بچ جاؤ پلیتی سے، الرجس من الاوثان، الرجس من بچ جاؤ پلیتی یعنی بتوں سے، بچ جاؤ پلیتی یعنی بتوں سے، یعنی یہ من بیانیہ ہے، بتوں سے کیا مانا؟ یعنی نیازات غیر اللہ نہ کھاؤ، غیر اللہ کی نیازات یہ نجاستیں، ان سے بچ جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچ جاؤ کلمات جھوٹ سے، یعنی شرکیہ کلمات سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہونے والے صرف اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، نہ شرک کرنے والے ساتھ اس کے۔ وَمَن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، وہ انسان کے شرک کرے ساتھ اللہ کے گویا کہ گر پڑا آسمان سے، پس اچک لیں گے اس کو پرندے، او تہوی، یا اگر پرندوں سے بچ گیا پھینکے گی اس کو، الری، تیز ہوا، فی مکان صحیح، بیچ مکان دور کے، ذالکا، یہ بات تو ہو چکی۔ وَمَن یعظم شعائر اللہ، پر جو انسان تعظیم کرے اللہ کے شاعر علامات توحید کی، فإنہا، پس بے شک وہ علامات توحید کی تعظیم، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے ہے، لکم فیہا منافع، واسطے تمہارے اس میں نفع ہیں ایک وقت مقرر تک، ثم، پھر پہنچنا ہے ان قربانیوں کا، الی البیت العتیق، طرف گھر پرانے کے۔ اب ذرا سمجھو چند باتیں، بس پھر تھوڑا سا حوصلہ اور چند باتیں سمجھو۔ پہلی بات کیا ہے کہ جہاں پر آ گیا احلت لکم الانعام الا ما فاجتنبوا الرجس، فاجتنبوا الرجس، بچوں گندگی سے۔ یہ گندگی کیا ہے؟ اوثان کی عبادت۔ گندگی کیا ہے؟ اوثان کی عبادت۔ اوثان جمع ہے وثن کی، اور وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن کس کو کہتی ہیں؟ وثن، اوثان، وثن، سوئی ہوئی مخلوق بولو۔ الوثن کیا ہے؟ یاد رکھو، وثن بت بھی ہے، وثن قبر بھی ہے، وثن صلیب بھی ہے۔ وثن کا اطلاق بت فوٹو پہ بھی ہوتا ہے، اور وثن کا اطلاق قبر کس پہ ہے؟ قبر۔ یہ لوگ جو وثن بت 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 کرتے ہیں، وثن کا اطلاق پتھر کے بت پہ بھی ہے، اور امام الانبیاء کی قبر پہ بھی ہے۔ پتھر کے بت پہ بھی ہے اور امام الانبیاء کی قبر پر بھی ہے، صلیب پر بھی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں میں معروف ہے نا کہ معبود دونا معبود کی تخصیص، کہ ایک کام بت کے ساتھ کیا جائے تو شرک ہے، نبی کے ساتھ کیا جائے تو شرک نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے
جو شرک ہے وہ بت کے ساتھ بھی شرک ہے، نبی کے ساتھ بھی شرک ہے، اور جو شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے اور وہ مردہ کے ساتھ بھی شرک ہے۔ یہ تقسیم مولانا سرفراز نے زیادہ کی کہ ایک مردہ کے ساتھ شرک ہے، زندہ کے ساتھ نہیں، زندہ کے ساتھ ہے مردہ کے ساتھ نہیں، دور والے کے ساتھ ہے قریب والے کے ساتھ نہیں۔ تو یہ کوئی شرک کی تقسیم نہیں، دور قریب زندہ مردہ۔ ہاں بات ایک ہی ہے، مثلا بغیر اسباب کے مخلوق کو سمیع ماننا شرک ہے، زندہ کو مانے تب بھی مشرک ہے، اور مردہ کو مانے تب بھی مشرک ہے، قریب والے کو مانے تب بھی مشرک ہے، بعید والے کو مانو تب بھی مشرک ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں کہ قریب والے کے ساتھ کرو تو شرک نہیں، دور والے کے ساتھ کرو تو شرک ہے، زندہ کے ساتھ نہیں تو مردہ کے ساتھ ہے۔ یہ معبود دون معبود، اس کی کوئی تخصیص نہیں، اس لیے بسن بھی عام ہے، یہ صرف بت نہیں۔ ذرا دیکھو حاشیہ اوسان، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں پیغمبر کے پاس آیا اور میری گردن میں صلیب تھی اور تھی بھی سونے کی۔ فقال یا عدی، آپ نے فرمایا عدی اطرح عنک ھذا البصن، اطرح عنک ھذا البصن، اس بت کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ اب صلیب بت ہے، معروف بت ہے نہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ البصن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیغمبر کریم نے فرمایا لا تجعلن قبری بصنا، کیا فرمایا؟ لا تجعلن قبری بصنا، میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ بسنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان قوموں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مسند ابی شعلہ 6681۔ اگلی حدیث سنو، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری بسنن، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، مسند الامام۔ آگے زید بن اسلم کہتے ہیں پیغمبر کریم نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری بسنا، کیا یصلی لہ، جس کی طرف نمازیں پڑھی جائیں، جس کی طرف دعائیں کی جائیں، ہیں بت نہ بنانا۔ یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ بڑی مشکل سے لایا، کیونکہ مولوی عمر کذاب اعظم اور رئیس التحریف، اس نے مانا کیا بت نہ بنانا، کیا مطلب؟ جیسے بت نہیں سنتا میری قبر کو جو نہ بنانا، اس نے مانا الٹا کیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ بت نہ بنانا، کیا یصلی لہو، قبر کی طرف منہ کر کے نماز یا دعا کی جائے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آگے سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان یتخذ قبری بسنا ومنبری عیدا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری قبر کو بت بنا دیا جائے اور میرے منبر کو عید بنا دیا جائے۔ آج جو وہاں ڈنڈے والے ملتے ہیں یہ پیغمبر کی دعا کھڑی ہے، یہ پیغمبر کریم کی دعائیں ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ تیری خیر ہو بے پیرے دارا، ہاں تیری خیر ہو بے پیرے دارا، تے روزے دی جالی چوم لین دے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون علی ادبارہم، ہیں مار کے کہتے ہیں تیری خیر ہو بے خرکارا، تیری خیر ہو بے خرکارا، تے دبر تے ڈنڈے مار لین دے۔
ذرا پھر ذرا یضربونا ادبارہم، مار مار کے کہتے ہیں یبن الکلاب یبن الکلب۔ الیاس قادری پھنس گیا، یہ گیا نا روزے پہ، اس نے کوئی دھتال کیا ہے تو بڑا فراڈی۔ آپ نے دیکھو الیاس قادری کو، وہ سبز پگڑی والی سرکار آج کل سفید کرنے لگی ہے، تو وہ گیا روزے پہ تو وہاں کوئی ڈرامہ کیا، پولیس والوں نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا۔ مار رہے تھے اور یہ پھر بھی ڈرامہ کر رہا تھا، تو اور کوئی صحابی پگڑی والا سمجھدار ان میں تھا، ویسے سر شر ہوتا کوئی نہیں ہے، کل کے سبق میں ہے لئی یخلقوا ذبابا، کہ یہ جیسے مکھی ناقص الخلقت ہے، درباری بھی ناقص الخلقت ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اوپر والی منزل کام نہیں کرتی۔ اس نے کہا ھذا مجنون، یہ پاگل ہے، تب انہوں نے چھوڑا، ورنہ خوب پٹائی کی اور صحیح مارا بے ایمان کو۔ ہاں روزے پہ مار کھا کے آنے والے بڑے رسوا ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے، بڑے رسوا ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے۔ یہ واحد قبر چٹ مشرک ہے کہ وہاں مقام رحمت سے بھی ڈنڈے کھا کے آتا ہے۔ قادری صاحب پہ بھی پابندی، اور وہ جو لاہور والا باندر ہے وہ بڑی تقریریں کر رہا ہے، اور جی مجھ پہ سعودیوں نے پابندی لگائی۔ میں نے کہا پتر تیرے سعودیوں نے نہیں پابندی لگائی، اللہ نے پابندی لگائی ہے۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ ہاں وہ جو لاہوری جلالی دجالی وہ بہت تڑپ رہا ہے، سعودی حکومت نے مجھ پہ پابندی لگائی۔ میں نے کہا بچوں تجھ پہ سعودی حکومت نے پابندی نہیں لگائی، تجھ پہ اللہ نے پابندی لگائی، پیغمبر نے اعلان کروایا اور علی المرتضی ہمارے مرشد نے اعلان کیا۔ کوئی مشرک نے کرنا کیا ہے کعبے جا کے، اور مشرک کا کیا کام ہے کعبے؟ کعبہ تو مباہدوں کا میدان ہے، ہاں ایتے توحیدیاں دا پیڑ ہے، ہاں توحیدی آلے توحید کا پیڑ اور میدان اور مطاف ہے۔ تم جاؤ علی اجویری کی قبر کو چاٹو، اور جاؤ لال شہباز کلندر دمادم مست کلندر، تم بے ایمان وہاں دفعو، تم کعبے میں کیا لیتی ہو؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اور قبر پوجنے والا مشرک، اور علی اجویری کی چوکھٹ پہ گرنے والا مشرک، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اور یہ جتنے مشرک ہیں نا وہاں بہت مشکل میں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے پہلی دفعہ جب ہم گئے تو وہاں دو مشرک ملے، وہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب تھے، تو ان کے ساتھ کہتے تم مدینے میں گئے ہو؟ کعبہ میں تھے، کہتے نہیں۔ اس نے کہا بھائی ادھر مزہ نہیں، مزے تو مدینے میں، کعبہ میں مزہ نہیں آیا، مزہ مدینے میں، بیت اللہ میں کوئی مزہ نہیں، چاس نہیں۔ جب مدینے میں گئے تو ایک لاہور کا مشرک مل گیا، جنت البقیع سے ہم آ رہے تھے، تو ہم نے اسے ایسے چھیڑا تو فوراً کہتا ہے کہ یار مدینہ پاک ہے تو اچھی جگہ، لیکن لاہور ہے، ادھر سارے وہابی ہیں، لاہور ہے، مدینہ ہے تو اچھی جگہ لیکن لاہور ہے۔ تو میں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو بات چل رہی تھی بسانا، پیغمبر کی قبر کے ساتھ بھی ہا اولائے شفاعنا والا کام ہو تو وہ بھی کیا بن جائے گی؟ وسانا۔ بولو کیا بنے گی؟ وسانا۔ اس لیے جی بتوں والی ایتے فٹ کرتے ہیں۔ اب پیغمبر کریم نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ جب قبر کے ساتھ بتوں والا معاملہ کرو گے تو وہ قبر بھی ہوگی فی حکم الوسن، وسن والے حکم میں ہوگی، سمجھ گئے؟ باقی بت دو ہیں، یہ بھی تو بت ہے۔
اگر نہیں مانتا تو منوا لیتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ نے لکھا، کلیات ہیں پیر مہر علی شاہ کے اور دو بابے، اور اس نے کہا کہ ہکے لا مکان مکان اساڈا تے ہکے بت وچ آ پھسیو سے۔ تمہیں کون سمجھائے؟ ہکے لا مکان کن فیکون تے کل دی گلے، اسا اگے پریت لگائی، کن فیکون تے کل دی گلے اسا اگے پریت لگائی، ہکے لا مکان مکان اساڈا تے ہکے بت وچ آ پھسیو سے۔ روح کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ایک تو عالم ارواح میں ہمارا مقام تھا، الستو بربکم، وہاں ہم آزاد تھے، اور پھر وہ روحیں اس بت میں پھنس گئیں۔ کس بت میں؟ کس بت چ؟ بولو کس بت چ؟ جسم کو پیر مہر علی شاہ کیا کہہ رہا ہے؟ بت جو فتویٰ لگانے لگا ذرا، اے ایک بت وچ آ پھسیو سے۔ بابے بلے شاہ بھی یہی بات کی ہے، اور پیر مہر علی شاہ بھی۔ معلوم ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بت۔ انہوں سے وہ جو ہوتے ہیں نا، زبان کے محاورات سے معنی کا متعین ہوتا ہے۔ پشتو والوں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے جو پنجابی ہیں وہ جو بکریاں چراتے ہیں نا صحیح جنگلوں میں، وہ بھی ایک شعر کہتی ہے، اوسا کھا پکی بیٹھا بنیرے تھے بوت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے، بوت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تھے۔ کہتا ہے کہ بت میرا جہاں ہے لیکن روح سجنا دے ڈیرے تھے۔ روح پہنچی ہوئی ہے محبوب یا بیوی کے پاس، ہیں روح سجنا دے ڈیرے تھے۔ میں نے کہا شیخ الحدیث سے تو وہ بکریوں کا چرواہا بہتر رہ گیا، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس بدن کو بت کہتے ہیں، اس بدن کو کیا کہتے ہیں؟ بت کہتے ہیں۔ تب کہتے ہیں روح بت منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تھے۔ کدھر سے بچو گے جی؟ بتاں والی ہے تھا، یہ بھی تو بت ہے نا۔ وآخر دعوانا